قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ جو آپ کا خطاب تھا اس خطاب میں جو حضرت مولا علی کا رنگ نظر آیا، جو خون نظر آیا، جو جوش اور جذبہ نظر آیا، کیا فرمائیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سید زینب سلام اللہ علیہ کی وہ ہستی ہے جن کے اندر فصاحت و بلاغت اور انداز تکلم مولا علی شیر خدا کا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب شام میں یزید کے دربار میں ان قیدیوں کو پیش کیا گیا تو جیسے قبلہ نے فرمایا، قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ یزید نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے باپ نے جو ہے وہ خروج کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جنگیں، بہت ساری اس نے ایسی باتیں کی جو سیدہ پاک بدبختی کیا؟ بدبختی کی باتیں کی۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ میں نے تمہارے جو ہیں وہ امام حسین اور دیگر جو ہیں اعزاء و اقارب ان کو قتل کر کے میں نے اپنے اجداد کو خوش کیا ہے، ان کا بدر کا بدلہ لیا ہے، اس طرح کی بہت ساری اس نے باتیں کی۔ صحیح۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بدبخت لعین، ذرا یہ تو بتا تو حسین کو شہید کر کے یہ سمجھتا ہے کہ حسین جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، ہم ختم ہو گئے، ہم مٹ گئے اور تیری ظاہری بادشاہی زندہ ہے، تو اس پر خوش ہے؟ کیا رب کا تجھے فرمان یاد نہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا تو وہ قرآن کی آیت بھول گیا جب میرے نانا نے فرمایا تھا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ نبی کے قرابت داروں کا جو حق تھا، ان کی جو عزت تھی، ان کی جو تکریم تھی، اس کو تو نے پامال کیا، ختم کیا۔ خدا تجھے بھی غرق کرے گا۔ ایک معصوم سی چھوٹی سی شہزادی تھی، ساتھ یہ بھی واقعات میں ملتا ہے۔ تو ایک بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، میری تو زبان کانپتی ہے، ان کی طرف اشارہ کیا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، خبردار خبیث، یہ سید زادیاں ہیں، مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تجھے غرق کرے اور شل ہو جائے۔ اسی وقت وہ شل ہو گیا اور اس کو فالن کا مرض ہوا، وہیں وہ گر پڑا تھا۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے یزید کے دربار میں جو خطاب فرمایا، اس سے سچی بات ہے، اس کو کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جو خطاب ہے شاید اس سے تیرے خلاف بغاوت شروع ہو جائے اور لوگ تیرے تخت کو الٹ دیں۔ اس بات سے وہ سہما اور ڈرا ضرور تھا۔ پھر وہ جیسے مکاری کرتا ہے، کہنے لگا آپ کا کوئی سامان ہے تو وہ بھی آپ کو واپس کرتا ہوں، پھر آپ کو مدینہ واپس بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہمارا کیا سامان ہونا ہے، ہم تو لٹے پھوٹے وہ لوگ ہیں، ہمارے تو میرے جو پیارے تھے انہیں تو نے کربلا میں شہید کر دیا، تو میرے پاس تو اور کچھ نہیں تھا، میری ماں کی ایک چادر تھی جو میرے پاس ہے، ایک مسلح تھا، ہمارا ساز و سامان ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ ہم تو اسلام کی خاطر قربان ہونے آئے تھے، اپنی قربانی پیش کرنے آئے تھے۔ اور یزید کے دربار سے یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا حوصلہ ہے کہ پھر اس سارے کافر کی قیادت کرتی ہوئی مدینہ المنورہ کی طرف عازم سفر ہوئی۔ ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا وصال با کمال غالباً 62 ہجری کا ہے، 62 یا 63 ہجری کا ہے، میدان کربلا کے کچھ 2 سال بعد۔ بعض روایات کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا وصال با کمال مدینہ المنورہ ہوا، لیکن اصح جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر نامدار حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ تشریف لے گئی تھی شام، اور تشریف لے گئی تھی دمشق، اور وہاں ایک جو ہے مقام چھوٹا سا تھا، محلہ کہہ لیں، جس کا نام زینبیہ تھا، آج بھی اس کا نام یہی ہے، وہیں آپ کی تدفین کی گئی۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ کا سیرت و کردار جو ہے قبلہ وہ کائنات میں قیامت تک زندہ رہے گا، کہ کیسے پردہ و عصمت کا خیال رکھنا ہے، کیسے مشکلات کا سامنا کرنا ہے، کیسے دین کی خاطر قربانیاں پیش کرنی ہیں، اور کیسے صبر و تحمل سے لٹے پھوٹے قافلے کو کربلا سے لے کر پھر دوبارہ مدینہ پہنچانا ہے۔ اللہ